کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابرکت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 11 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اور کتاب نہج البلاغہ کا تصور الوہیت کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 77 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر موضوع ہے تصور الوہیت کی خصوصیات۔ اس خطبے میں آگے چل کر کہا گیا ہے کہ لا یجری علیہ سکون ولا حرکت فکیف یجری علیہ ما هو اجرہ ویعود فیہ ما هو عبدہ ویحدث فیہ ما هو احدثہ۔ نہ اس پر سکون طاری ہوتا ہے نہ حرکت، اس لیے کہ وہ چیز اس پر کیسے طاری ہو سکتی ہے جسے اس نے جاری کیا ہو، اور کیسے وہ چیز اس کی طرف لوٹ سکتی ہے جس کو خود اس نے ابتدا کی ہو، نیز کیسے وہ چیز اس میں پیدا ہو سکتی ہے جس کو خود اس نے پیدا کیا ہو۔ اگلا پیراگراف ہے، حرکت مادے کا جوہر ہے، اس لیے ساری مادی دنیا حرکت کی دنیا ہے، اور سکون دو حرکتوں کے توازن کا نام ہے، اور یوں یہ بھی مادی دنیا ہے، مادی دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اب حقیقت کبریٰ اس مادی دنیا سے ماورا ہے، اور اس لیے وہ حرکت اور سکون سے ماورا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اس تجرید کی صورت میں جس پر نہج البلاغہ میں بار بار زور دیا گیا ہے اور جس کی طرف اس سے پہلے بھی اشارے کیے جا چکے ہیں، وہی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہی آیا ہے کہ اگر خدا یا حقیقت کبریٰ حرکت و سکون کی اس دنیا سے ماورا ہے تو پھر دو حقائق سامنے آتے ہیں۔ پہلی حقیقت خدا ہے جو اس مادی دنیا سے ماورا ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ حرکت و سکون کی کائنات ہے جو خدا سے جدا ہے۔ عام طور پر تصور الوہیت یہی رہا ہے۔ مسلمانوں کا سارا علم کلام اور دوسرے توحید پسند مذاہب اسی تصور الوہیت کے حامل رہے۔ اگلا پیراگراف ہے، تصور الوہیت کی اس ماورائیت کے مقابل وحدت الوجود کا تصور ہے، جو خدا اور کائنات متحرک کو ایک ہی حقیقت خیال کرتا ہے، لیکن نہج البلاغہ کا تصور الوہیت ان دونوں موقعوں سے مختلف ہے۔ اسی خطبے میں اس تصور الوہیت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، وَلَيْسَ فِي أَشْيَاءِ يُعْلَجٍ وَلَا أَنْهَا بَخَارِجٍ۔ صفحہ نمبر 78، اور اس کا ترجمہ ہے کہ نہ وہ اشیاء میں داخل ہے نہ ان سے خارج ہے۔ پہلی بات وحدت الوجود کے خلاف اور دوسری خدا کی ماورائیت کے تصور کے تردید کے سلسلے میں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، سوال یہ ہے کہ اشیاء محسوسہ سے خدا کا رشتہ کیا ہے؟ کیا وہ ان اشیاء میں داخل ہے تو انا الحق کا نعرہ صحیح ہوگا، اور نہیں ہے تو ماورائیت کی بات صحت پر مبنی ہوگی۔ نہج البلاغہ نے دونوں کی تردید کی۔ یہی تصور الوہیت قرآن کی اس آیت سے جو ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں سامنے آتا ہے، یعنی حبل الورید کو خدا نہیں کہا جا سکتا، بالفاظ دیگر ان الحق کا موقف حقیقت کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا۔
اسی طرح یہ کہنا خدا اس کائنات سے ماوراء حقیقت ہے اس لیے صحیح نہیں کہ خدا کائنات یعنی حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگلا پیراگراف واضح طور پر صورتحال تضاد کی کیفیت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ تضاد صرف اسی وقت اپنا مفہوم پیدا کرتا ہے جب ہم دونوں مفہوموں کی بات کریں، لیکن جو ہی صورت دو مفہوموں کی پیدا ہوتی ہے تو تعین پیدا ہو جاتا ہے، اور یہاں تعین کی تردید تصور الوہیت کی شرط اولین ہے۔ تعین جب ہٹ جاتا ہے تو تضاد بھی باقی نہیں رہتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ دلیل سے نئے گوشے واضح ہوتے ہیں۔ تضاد کی اس گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ تضاد اس کائنات مخلوق کی چیز ہے۔ حقیقت کبریٰ فکر کے ان معقولوں سے برتر ہے۔ تاریخ اور کائنات میرا نظریہ، یہ ان کی کتاب کا نام ہے مصنف کی، میں یہ بحث کی گئی ہے کہ سبب و مسبب اور تضاد و تباین وغیرہ حرکت سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس لیے حقیقت کبریٰ پر ان مقولوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کو علت العلل کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ علت و معلول اس کائنات متحرک کی حقیقت ہیں۔ علت و معلول دو جداگانہ تعینات کا نام ہے، اس لیے خدا کو علت العلل کہنے کا مطلب ماورائیت یعنی کائنات اور خدا کی دوئی ماننے کے مترادف ہوگا، جو کہ غلط ہے۔ اگلا پیراگراف تضاد تصورات میں پیدا ہوتا ہے اور حقیقت کبریٰ تصورات کی زد سے باہر ہے، لہذا تضاد کے تصور کا اطلاق بھی اس پر نہیں ہوتا۔ پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوگا کہ وہ نہ کسی شے میں داخل ہے اور نہ کسی شے سے خارج، تو بات کیا بنی؟ بات کیا بنی کا مطلب یہ ہے کہ کیسے کسی شے سے کسی کا بیک وقت داخل اور خارج ہونا ممکن ہے۔ یہ تو ناممکن ہے، لیکن کیا ممکن ہے؟ اس صورتحال کا تصور ہی تو ناممکن ہے، لیکن خدا یا حقیقت کبریٰ تو تصور کی پہنچ میں نہیں آتی، لہٰذا ناممکن کہنے کی کوئی معنی نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تصور کی پہنچ سے بالا تر، تو کیا تصور بحیثیت تصور کے اور خدا بحیثیت خدا کے دو جدا جدا اکائیاں ہیں؟ نہیں، وہ نہ کسی میں داخل ہے نہ کسی سے خارج، اس لیے یہ کہنا کہ جدائی پائی جاتی ہے صحیح نہیں ہے۔ مصیبت دراصل وہی ہے جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جاتا رہا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، وہ تعینات کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور تعین حقیقت کبریٰ کی توضیح کی ضد ہے۔ تاہم تعین کی مدد لیے بغیر کام چلانا ممکن نہیں، اس لیے مجبوراً وہ صورت پیدا ہوتی ہے جس میں یا تو خدا اور کائنات کی دوئی پیدا ہوتی ہے یا تضادات کے پھندے آ جاتے ہیں۔ دلیل بس اشارے کر سکتی ہے، کس طرف کا کوئی سوال نہیں، ایک حقیقت کی طرف جو لا انتہا ہے، لا محدود ہے، ہر چیز میں ہے اور ہر چیز سے باہر ہے، خالق ہے مگر مخلوق سے جدا نہیں، مخلوق سے جدا نہیں مگر اس میں داخل بھی نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہمارا چل رہا ہے 79، کہ کیا کوئی تصور پیدا ہوا؟ کویسچن مارک۔ اور اس کے پھر آگے کافی فاصلے سے پھر انہوں نے عبارت کا آغاز کیا، کوئی تصور پیدا نہیں ہوا، تو پھر نہج البلاغہ کا تصور الوہیت مگر تصور تو سرے سے غلط ٹھہر چکا ہے، یعنی حقیقت کبریٰ کے بحث میں تو پھر یہ اصطلاح کہ نہج البلاغہ کا تصور الوہیت یہ کیسے صحیح انداز بیان ہوگا؟ ہاں، یہ انداز بیان غلط ہے، کویسچن مارک۔ گویا وہ جڑ ہی اکھڑ گئی جس پر پوری عمارت کھڑی ہوئی تھی۔ آخر جب تصور الوہیت ہی غلط ٹھہرا تو نہج البلاغہ کا تصور الوہیت چہ معنی دارد؟ جی ہاں، بس بات ابلاغ کی ہے، یہ سب ذریعہ ابلاغ ہے،
ورنہ توضیح و تشریح کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہی انداز بیان صحیح ہے کہ صفات کی نفی کرو، اثبات کی بات مت چھیڑو۔ صفحہ نمبر 80 اور اگلا موضوع ہے صفات الہی۔ خدا کی صفتیں اس بات میں علم کلام میں دو مدرسے پیدا ہوئے، یعنی اس بات یہ خدا کی صفتیں جو موضوع ہے اس بات میں علم کلام میں دو مدرسے پیدا ہوئے۔ پہلا یہ کہ خدا کے صفات عین ذات ہیں، اور دوسرا یہ کہ صفات الہی غیر ذات ہیں۔ اول ذکر نقطہ نظر شیعہ اکابر کے موقف کی نمائندگی کرتا ہے، اور ثانی ذکر بہت سے غیر شیعہ اکابر کے خیالات کا نمائندہ ہے، لیکن نہج البلاغہ کا نقطہ نظر ان دونوں موقفوں سے مختلف ہے۔ نہج البلاغہ کا موقف یہ ہے کہ صفات کی نفی کی جائے، غیر ذات یا عین ذات کی بات نہ کی جائے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں صفات سرے سے زیر بحث نہیں آتی، اس لیے کہ نہج البلاغہ نے دلیل دی ہے۔ لحیدت کل صفت انہا غیر موصوف و شہادت کل موصوف انہ غیر صفت۔ ترجمہ کہ صفت کی موجودگی اس بات کی شہادت ہے کہ وہ موصوف سے جداگانہ کوئی چیز ہے، اور ہر موصوف کا وجود دال ہے اس بات پر کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی حقیقت ہے۔ اگلا پیراگراف یہی وہ انداز استدلال ہے جس کے سلسلے میں خطبہ نمبر 185 میں جملے آتے ہیں، اور وہ جملے یہ ہیں کہ لا یقال لا کان بعد ان لم یکن فتجری علیہ انصفات المحدثات ولا یکون بینہا و بینہ فصل وَلَهُ فضل فَيَسْتَوِي الصَّانِعُ وَالْمَصْنُوعُ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تھا اور پھر ہو گیا، کہ ہونے کے بعد اس پر حادث صفات طاری ہو گئیں، اور ان صفات اور اس کی ذات کے درمیان کوئی فصل یا بعد باقی نہ رہے، اور نہ اس میں کوئی برتری باقی رہے۔ ایسی صورت میں صانع اور مصنوع ایک ہو جائیں گے۔ آگے کا جملہ یہ ہے کہ وَتِلْكَ فَاعِلٌ مُتَبَدِّعٌ وَلَا بَدِيعٌ، اور ایجاد کرنے والا اور ایجاد ہونے والا ایک ہی سطح پر آ جائیں گے۔ اگلا پیراگراف یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ میرے پاس جن محترم علماء کرام کا نسخہ نہج البلاغہ ہے، اس میں فصل کے بجائے فضل یعنی زاد لکھا ہے، لیکن میں نے قدر گستاخی کر کے پہلی جگہ نقطہ اڑا دیا ہے اور فصل رکھا ہے، اس لیے کہ طرز استدلال اسی کا متقاضی تھا کہ فضل نہ ہو فصل ہو۔ خیال یہ ہے کہ ان گنت کاتبوں کے ہاتھ سے گزرنے کے نتیجے میں یہ نقطہ بڑھ گیا ہوگا، ورنہ استدلال کے بہاؤ سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح متن فصل ہے۔ لفظ فضل یعنی فضیلت کی پہلی جگہ کوئی معنی پیدا نہیں ہوتے کہ اس میں بحث فضیلت و عدم فضیلت سے نہیں ہے، بلکہ سوال حادث و قدیم کے ایک سطح پر لانے سے ہے، جو واضح طور پر ناقابل قبول صورتحال ہے۔ صفات پر خدا کی فضیلت ثابت ہونے نہ ہونے کا اثر اس استدلال پر کوئی نہیں پڑتا، یا پڑتا ہے تو کئی واسطوں کے بعد۔ البتہ دوسری جگہ فضل بالذات جو ہے وہ صحیح ہے کہ مراد یہ ہے کہ فضل یعنی بعد حادث وہ قدیم نہ ہونے کی صورت میں قدیم کو حادث پر فضیلت یا برتری باقی نہ رہے گی۔
اگلا پیراگراف ہے کہ کہنا یہاں یہ ہے کہ صفات جو کہ حادث ہیں اگر اس کی ذات میں شامل ہوں اور صفات جو ذات کے درمیان کوئی بعد کوئی فرق نہ رہے تو حادث و قدیم ایک ہو جائیں گے، موجود اور ایجاد کردہ اشیاء ایک سطح پر آ جائیں گی اور قدیم کو حادث پر برتری نہ رہے گی، جو واضح طور پر غلط ہے۔ صفات کو حادث کہا جا چکا ہے گویا وہ مصنوع ہیں، اور مصنوع ہونے کے باوجود قدیم کی عین ذات ہوں تو صانع اور مصنوع ایک ہی ہو جائیں گے، جو ظاہر ہے صحت پر مبنی بات نہیں ہے۔ قدیم کو قدیم فرض کرنے کی صورت میں یہ ممکن نہیں کہ اسے حادث مانا جائے، اور حادث کے قدیم کے ساتھ ملنے کی صورت میں اسے قدیم مان لیا جائے۔ قدیم کو حادث پر برتری حاصل ہوتی ہے، لیکن فضل نہ ہونے کی صورت میں دونوں ایک سطح پر آ جائیں گے اور پھر قدیم قدیم نہ رہے گا یا حادث حادث نہ رہے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تو جس بنیادی چیز سے انکار ہے وہ صفات کا قدیم کا ذات سے تعلق ہے، چاہے وہ عین ذات ہوں یا غیر ذات ہوں۔ حیرت ہے، مسلم علم کلام نہج البلاغہ کو نظر انداز کر کے ایک ایسی بحث میں پھنسا رہا جو فکری اعتبار سے کافی پست ہے، اور نہج البلاغہ کے کہیں زیادہ بلند فکری موقف کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس بات سے یہ بھی واضح ہوا کہ نہج البلاغہ کے تمام حصے جو اپنا ایک جداگانہ فکری مقام رکھتے ہیں خود حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات ہیں، اور ان کے بعد کے سارے کلامی مفکرین اس موقف کو سمجھ ہی نہ سکے، اور اس کے لکھ دینے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 82، اور اگلا پیراگراف ہے کہ یہ خیال کہ نہج البلاغہ کے تصور الوہیت سے متعلق یہ حصے خود حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات ہیں، ایک اسی بات سے ثابت نہیں۔ ان کا پورا تصور الوہیت مسلم علم کلام کی پہنچ سے بلند و بالا رہا ہے، اور اس لیے یہ بالکل ممکن نہیں کہ نہج البلاغہ کسی اور بزرگ کی تصنیف ہو۔ یہ تصور الوہیت تاریخ فکر انسانی میں جہاں تک میرے علم میں ہے بالکل انوکھا ہے، اور کسی دوسرے مفکر کے یہاں اس کی نمود موجود نہیں، اور اس لیے یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ انداز فکر یا انداز تفکر عراق و شام کے ان دانشوروں سے حاصل کیا ہوگا جو یونانی فلسفے کے نمائندہ تھے، اور جن کی خاصی بڑی تعداد مدارس، ریستورانوں، خانقاہوں اور مراکز درباروں میں فکری بحثوں میں مشغول رہتی تھی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ صفات کے عین ذات یا غیر ذات کی بحث تعین بغیر نہیں ہو سکتی۔ پہلے صفات کا تعین ہوگا اور پھر ذات کا، اور اس کے بعد عینیت اور غیریت کے بحث چھڑے گی۔ بے اس کے یہ بحث چھڑ ہی نہیں سکتی، لیکن نہج البلاغہ کا موقف یہ ہے کہ تعین کی نفی کی جائے۔ تعین کی نفی ہوگی تو پھر نہ صفات پر بحث ہو سکے گی، نہ ذات پر، اور نہ عینیت پر اور غیریت پر۔ اس لیے عینیت و غیریت کا مسئلہ نہج البلاغہ کے اعتبار سے محض بے معنی ہے۔ بالکل یہ اسی جملے کو دوبارہ دہراتی ہوں، اسی لیے عینیت اور غیریت کا مسئلہ نہج البلاغہ کے اعتبار سے محض بے معنی ہے، بلکہ بات کچھ اور اونچی سطح کی ہے جہاں تعین ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں پر اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلا صفحہ ہے 83، اور اگلا موضوع ہے وحدیت اور احدیت۔ صفات ہی کی طرح وحدیت اور احدیت کی بحث ہے۔ خدا واحد ہے، ایک عددی تصور ہے، لیکن احد میں عدد کا تصور باقی نہیں رہتا۔ مسلم علم کلام نے خدا کو واحد یعنی عدد کے سلسلے کی پہلی کڑی ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے لیے احد کی اصطلاح وضع کی، جس میں عددیت کی کڑیاں موجود نہیں ہیں۔
لیکن یہاں بھی نہج البلاغہ نے ایک نئی سمت اختیار کی، یعنی وحدانیت اور احدیت کا سوال ہٹا دیا کہ دونوں صورتیں تعین پیدا کرتی ہیں، جس سے صحیح تصور الوہیت سامنے نہیں آتا۔ اس لیے توحید کی ایک بالکل اوریجنل تشریح کی، یعنی یہ کہ توحید کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ خدا کا توہم نہ کیا جائے۔ بالفاظ دیگر تعین کی مخالفت کی گئی اور یوں ایک ایسی بات کی گئی جو اس سے پہلے کسی نے پیش نہ کی تھی۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ موقف بھی اپنی مثال آپ ہے اور فکر کا یہ انداز نہ قدماء میں ملتا ہے، نہ متوسطین میں، نہ متاخرین میں۔ توحید کو تعین سے ہٹا دینا ایک ایسی انقلابی فکر ہے جسے کوئی نہ اپنا سکا، کوئی اپنے فہم میں نہ لا سکا، اور یوں یہاں بھی نہج البلاغہ کا تصور الوہیت ایک ایسی سمت میں رہنمائی کر رہا ہے جو کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تعین کی نفی کے بعد مشکل یہ ہے کہ کوئی بات سرے سے کی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ہر بات، ہر فکر تعین سے چلتی ہے، اور جب تعین ہی کی نفی کر دی جائے تو پھر بات یا فکر کہاں سے چلے گی؟ اس مایوس کن صورتحال میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک بڑا نادر انداز تخاطب اختیار کیا ہے، اور انداز یہ ہے کہ متضاد موقفوں میں سے ہر ایک موقف کی تردید کی جائے تاکہ انتہائی تنزیہ کی منزل پیدا ہو جائے اور ابلاغ ممکن ہو۔ بات مثال سے واضح ہوگی، لیس فی اشیاء یولجن ولا عنہا بخارجن، نہ وہ اشیاء میں داخل ہے نہ ان سے خارج ہے۔ پہلی نفی اشیاء کے دخول کے بارے میں ہے کہ وہ کسی شے میں داخل نہیں ہے۔ اب اگر صرف یہی نفی ہوتی تو اس کے بعد جو نفی آ رہی ہے وہ نہ ہوتی تو خدا اشیاء کے داخل سے ناروا ہو جاتا، اور یوں یہ تعین پیدا ہوتا کہ خدا کہاں ہے، کہاں نہیں ہے۔ لیکن یہ صورت بھی نہج البلاغہ کے لیے قابل قبول نہیں، اس لیے کہ یہ اس تصور کے عین ضد ہے جو نہج البلاغہ نے پیش کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 84۔ بنا بریں ایک دوسری نفی آئی کہ وہ یعنی خدا کسی شے سے خارج نہیں ہے۔ اب اس دوسری نفی کے ذریعے اشیاء کے داخل سے خدا کے ماروا ہونے کی تصور کی نفی ہو گئی، اور یوں تصور تو یعنی تعین تو قائم نہ ہو سکا، مگر ایک تنزیہ یا تجرید کا ذہن پر پرتو پڑا۔ تو یہ نیا انداز بیان پیدا کیا ہے نہج البلاغہ نے کہ دو طرفہ نفی کے ذریعے ایک فکر پیدا کی گئی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ نہج البلاغہ نے ہر جگہ یہی انداز بیان اختیار کیا ہے۔ اس انداز میں تضاد کی دو اکائیوں میں سے ہر ایک کا ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کر کے ساتھ جو تعین پیدا ہوتا ہے اس کی تردید ہو جاتی ہے، اور یوں ایک تصور تو پیدا ہوتا ہے مگر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تردید دونوں اکائیوں کی ہوتی ہے، اور یوں ان دونوں اکائیوں کے ذکر سے جو تعین پیدا ہوتا ہے وہ دونوں کی تردید سے غائب ہو جاتا ہے۔ یوں ایک عجیب سا انداز بیان ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اگلا پیراگراف ہے، حقیقت کبریٰ ایک غیر متعین اور غیر متعین اکائی نہیں، غلط، ایک غیر متعین حقیقت، ذات یا ہستی ہے۔ ہر ممکن انداز بیان غلط ہے، اس لیے اس مرحلے کے بیان میں ایک غیر متعین اسلوب بیان اختیار کرنا مناسب ہوگا، اور یہ وہ غیر متعین اسلوب بیان ہے جو تضاد کی دو اکائیوں کے ایک ساتھ بیان کر دینے کے بڑے عجیب اور نادر طریقے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ اسلوب ابلاغ صرف حضرت علی علیہ السلام کی دریافت ہے، اور صرف انہی پر ختم ہو کر رہ گیا ہے کہ نہ ان سے پہلے کسی نے غیر متعین اسلوب ابلاغ دریافت کیا، نہ ان کے بعد، بلکہ شاید اس عجیب ذریعہ ابلاغ کی موجودگی کا احساس بھی اب سے پہلے نہ ہو سکا تھا۔ اس کے استعمال کا سوال تو کہاں پیدا ہوتا ہے؟
اگلا پیراگراف ہے، دنیا کا ہر انداز ابلاغ تعین کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ صرف نہج البلاغہ ہے جس میں تعین والے اسلوب ابلاغ کے ساتھ غیر متعین اسلوب ابلاغ پیدا کیا اور استعمال میں لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی دنیا کے اہل قلم اور خطیبوں میں ایک اختصاصی مقام حاصل کر گئے ہیں جس تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں ہو سکی۔ صفحہ نمبر 85۔ یہ انداز بیان یہ ہے کہ اساس پر قائم نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کو بنیاد بنا کر چلتا ہے۔ اس جملے کو دوبارہ میں گوش گزار کرتی ہوں۔ یہ انداز بیان یہ ہے کہ اساس پر قائم نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کو بنیاد بنا کر چلتا ہے۔ دوسری کتابوں میں حقیقت کبریٰ کو یہ بھی ہے اور یہ بھی کہہ کر واضح کیا گیا ہے، لیکن نہج البلاغہ نہ یہ ہے نہ وہ کہہ کر اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتی ہے، اور یوں یہ طریقۂ منفیت ایک نادر طرز ہے، مشکل ترین مفہوم کی ادائیگی کا، ایک ایسا طرز بیان جو ناقابل فہم بھی ہے اور قابل فہم بھی۔ یہاں تک ہمارے اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے اور ہم آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر